ایسی قوت دے دیتا ہے، سردی یہ نہیں دیکھتا، گرمی یہ نہیں دیکھتا، بدن کی تھکاوٹ کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، نیند کا غلبہ اس پہ نہیں آتا، بستر پھینک کے رب کے سامنے گھنٹوں کھڑا رہتا ہے۔ یہ نیکی کا ہے۔ وہ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، رزق میں کشادگی، بدن میں قوت، اور پانچواں اثر کیا ہوتا ہے؟ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اللہ اپنے مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ نہ کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے، زبان بھی الگ، علاقہ بھی الگ، ملک بھی الگ، رنگ اور نسل خاندان بھی الگ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ اللہ اس کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ نیکی کا اثر ہے۔ اور برائی کا اثر کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ ظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَسَوَادًا فِي الْوَجْهِ، برائی کا بھی اثر ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل میں اندھیری رات پیدا کر دیتا ہے، دل میں اندھیرا پیدا کر دیتا ہے۔ گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے، اور اس اندھیرے کا اثر کیا آتا ہے؟ وَسَوَادًا فِي الْوَجْهِ، چہرے پر بھی ایک نحوست آ جاتی ہے، چاہے وہ رنگ کا بڑا گورا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جا کے میک اپ بھی کرتا ہو، لیکن اس کے چہرے میں وہ کشش نہیں ہوتی، چہرہ بالکل بدنما ہو جاتا ہے، منحوس ہو جاتا ہے۔ وَسَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَزَيْقًا فِي الرِّزْقِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، مال میں بھی تنگی آ جاتی ہے۔ تنگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال کم ہو جاتا ہے، بھوکا مرتا ہے، نہیں، مال کشادہ ہونے کے باوجود بھی اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو ترس آتا ہے۔ مال ہونے کے باوجود بھی اس کا فقر دور نہیں ہوتا، مال ہونے کے باوجود بھی اس کی محتاجگی دور نہیں ہوتی۔ آپ کروڑوں اربوں پتیوں کو بھی ایسے دیکھتے ہوں گے کہ بندہ کہتا ہے کہیں منگتا ہے، اور آپ ایسے بھی نیک اعمال کرنے والوں کو دیکھتے ہوں گے کہ شاید ان کو دن کو کھانا ملے تو شام کا بندوبست نہ ہو، لیکن دیکھو تو یوں لگتا ہے کہیں لینڈ لاٹ ہے۔ نیکی کا ایک اثر ہے۔ فرمایا وَزَيْقًا فِي الرِّزْقِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، بدن میں ایک سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے۔ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور مخلوق کے دلوں میں اللہ اس کی نفرت ڈال دیتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا اچھے عمل کرنے والا، برے عمل کرنے والا، اعمال حسنہ والا، اعمال سیئہ والے برابر نہیں ہے، ان کی زندگی بھی برابر نہیں ہے، ان کی موت بھی برابر نہیں ہے۔ زندگی کیسے برابر نہیں ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام ہے سورت نحل، 14واں پارہ ہے، سورہ نحل آیت نمبر 97۔ میں پڑھنے لگا ہوں رب کا قرآن، سنیے ہری پور والو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ اکبر۔ من عمل صالحا، جس نے بھی عمل کیا، صالحا نیک صالح عمل کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ عمل صالح کیا ہے؟ امام ابن کثیر، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام بیضاوی رحمہ اللہ تقریباً سب یہی کہتے ہیں
کہ نیک عمل وہ ہے ما صوغہ الشرع وحسنہ، جس کو شریعت نے مقرر کیا ہو اور اسے اچھا کہا ہو تو وہ عمل عمل صالح ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصالحۃ من الاعمال یا کل عمل وافق الکتاب والسنہ، ہر وہ عمل جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے موافق ہے وہ عمل عمل صالح ہے۔ تو جس نے عمل صالح کیا، فرمایا من ذکر او انثی، کوئی قید نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ درا حال کے مومن ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کیا ملتا ہے فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اسے ایسی زندگی دیں گے، کیسی زندگی؟ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ فَلَنُحِيَنَّهُ، ہم اس کی زندگی ایسی پاکیزہ بنا دیں گے کہ لوگ رش کریں گے حیاتاً طیبہ۔ حیاتاً طیبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال کرنے والوں کے بنگلے بڑے ہوں گے، اعمال صالحہ کرنے والوں کی پاس دولت کی فراوانی ہوگی۔ حیات طیبہ سے مراد یہ نہیں کہ روزانہ بریانیاں کھائیں گے، پلاؤ کھائیں گے، رنگ برنگ کھانے پڑے ہوں گے۔ اگر حیات طیبہ سے مراد تازہ کھانا ملنا ہے تو یہ تو جنگل کے شیر کو بھی حاصل ہے کہ اللہ اسے رات کو سونے نہیں دیتے جب تازہ گوشت نہ کھا لے۔ شیر روزانہ ہی تازہ گوشت کھاتا ہے تو کیا اس کی حیات طیبہ ہے؟ قرآن نے تو کبھی نہیں کہا۔ حیات طیبہ سے مراد، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا بھی اگر مالک اسے دے گا تو اس تھوڑے پہ اس کو قناعت حاصل ہوگی اور دل کا اطمینان ہوگا، دل مطمئن ہوگا، خوش رہے گا، دل کا اطمینان۔ اگر کوئی غم بھی آ جائے تو اس غم میں بھی یہ مالک سے بدگمان نہیں ہوگا، بدظن نہیں ہوگا، بلکہ دکھ آئے گا تو رب کے اور قریب ہو جائے گا، پریشانی آئے گی تو رب کے اور قریب ہو جائے گا، غم آئے گا تو یہ رب کے اور قریب ہو جائے گا۔ یہ حیات طیبہ ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا مال ملے تو رب کے اتنا ہی دور، تھوڑا سا اور منصب ملا رب کے اور دور ہو، رب نے اور نواز دیا یہ اور مست ہوا گناہوں میں۔ یہ حیات خبیثہ ہے۔ فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، یہ عمل صالح والے کی زندگی ہے۔ اور ذرا برے عمل والے کی زندگی بھی سن لیجئے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا۔ ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے یہ ذکر اتارا ہے۔ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ تو فرمایا جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کو کیا ملے گی سزا؟ اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ یہ ہے عمل صالح والے کی زندگی اور برے اعمال والے کی زندگی کا فرق نظر آیا کہ نہیں آیا؟ ان کے دل بھی فرق، ان کے چہروں کا فرق۔ انشاءاللہ میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ مطمئن ہوں گے۔ فرمایا زندگی تنگ کر دوں گا۔ تنگ سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں دل سے اطمینان نکل جائے گا،
دل سے راحت نکل جائے گا، دنیا کی ساری دولتیں خزانے پا بھی لے، اس کے دل کی اضطراب کو دور نہیں کیا جا سکے گا، اس کے دل کی بے چینی دور نہیں ہوگی، چمن میں بیٹھے ہوئے بھی غمگین ہوگا، تخت بادشاہی پر بیٹھ کے بھی پریشان حال ہوگا۔ اور حیات طیبہ اگر یوں سمجھ میں نہ آئے تو احمد جمشید ایک مثال دے کے سمجھاتا ہے، دیکھ لیجئے ایک ہے حیات طیبہ والا جس کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تپتی ہوئی ریت پہ لیٹا ہوا ہے، مکے کی سنگلاخ وادیوں میں گھسیٹا گیا ہے، چمڑی ادھیڑی ہوئی ہے اور جون کی گرمی ہے، کڑاکے کی دھوپ ہے، امیہ بن خلف اور مشرکین مکہ چھپر میں سائبان کے نیچے، سائے کے نیچے ہیں، وہ کوڑے مارتے مارتے تھک جاتے ہیں، لیکن میرا بلال توحید کی صدا لگاتے نہیں تھکتا۔ اور ہری پور والو ذرا سمجھیے حیات طیبہ اور خبیثہ کہ مارنے والا سائے میں کھڑے ہو کے بے چین اور مضطرب ہے، اور بلال تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ کر بھی مطمئن ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اور ادھر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور دوسرا فرق وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، مومن نیک آدمی جب اٹھے گا اللہ اسے نظارے کروائیں گے، فرشتوں کو دیکھے گا، جبریل کو دیکھے گا، میکائیل کو دیکھے گا، یوسف علیہ السلام کے حسن کے نظارے کرے گا، خلیل اللہ کو دیکھے گا، اور بڑی بات کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا، جنت کے نظارے دیکھے گا۔ اور بد عمل جو ہے نحشرہ یوم القیامت اعمی، یہ اندھا اٹھے گا۔ کیا اٹھے گا؟ اندھا، تو پکارے گا لما حشرتنی اعمی، اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ وقد کنت بصیرا، میں تو بینا تھا، بصیر تھا، مجھے تو سارا کچھ نظر آتا، اللہ آج مجھے نابینا کیوں اٹھایا گیا؟ ہری پور والو جواب سنیے گا، پھر ایک اس کی حکمت بھی سمجھیے گا۔ فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، او میرا بندہ تجھے اندھا اس لیے اٹھایا کہ دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں اور تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، چہرہ موڑ دیا، آج میں نے تجھے اندھا کر دیا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کیا وجہ ہے؟ مجرم تو بڑے بڑے آئیں گے لیکن قرآن کا باغی آئے گا، اندھا کر کے کیوں اٹھایا جائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ سنیے، جزا من جنس العمل ہوتی ہے، تو اندھا کیوں اٹھایا؟ ایک وجہ بتانے لگا ہوں۔ ہری پور والو، قرآن نور ہے کہ نہیں؟ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا، تو قرآن نور ہے۔ کیا ہے؟ اچھا، اور آنکھوں میں جو نظر ہوتی ہے ہماری بولی میں اس کو بھی نور کہتے ہیں۔ کہتے ہیں آنکھوں کا نور چلا گیا، یعنی نظر، آنکھ تو نہیں جاتی، آنکھ تو وہیں ہوتی ہے، آنکھ کا کیا چلا جاتا ہے؟ نور چلا جاتا ہے، تو نظر بھی نور، قرآن بھی نور۔ اور جب تو نے دنیا میں اس نور قرآن سے نظریں چرائیں
تو اللہ نے تیری نور نظر سے تجھے محروم کر دیا۔ سزا کی وجہ سمجھ میں آ رہی؟ ایک دوسرا انداز ذرا قرآن کریم کہتا ہے کہ نیک اور بد کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم برابر ہیں، نہیں، دنیا والے سب کو ایک نظر سے دیکھیں، ایک ہی ترازو میں تولیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور پارہ نمبر 23 ہے، پارہ نمبر 23، سورت کا نام ہے سورت صاد، سورہ صاد آیت نمبر 28۔ اللہ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ استفہامی انداز ہے، فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کی مانند جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ مومن عمل صالح کرنے والا فسادی کی طرح کر دیں گے ایسا ہوگا؟ کبھی نہیں۔ فرمایا ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فجار فاسق فاجر کی طرح کر دیں گے؟ نہیں، کبھی ایسے نہیں ہوگا۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور اسی طرح سورت کا نام ہے سورت السجدہ۔ اللہ سورہ سجدہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے آیت نمبر 18، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ پوری آیتوں میں یہی تقابل میں پیش کیے جا رہا ہوں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، او کائنات والو کیا بھلا وہ شخص جو مومن ہے، کمن کان فاسقا، یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے۔ سورت کا نام ہے سورت الجاسیہ، 25واں پارہ، 25واں پارہ سورت الجاسیہ اور آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، ذرا سنیے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ سورت جاسیہ یہ 25واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 21۔ فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ اب تھکے تو نہیں ہے نا؟ سنیے، فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کرتے ہیں، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جو کماتے ہیں برائیاں، دن رات گناہوں میں لگے رہتے ہیں، ان نجعلہم، کہ ہم کر دیں گے ان کو ان لوگوں کی طرح، آمنو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا نیک۔ کیسے کر دیں گے؟ سواء محیاہم ومماتہم، کہ دونوں کی موت اور زندگی برابر ہو جائے۔ اللہ، کیا گناہگار یہ خیال کرتے ہیں کہ میں ان کی موت اور زندگی بھی ان لوگوں کی موت اور زندگی کی طرح کر دوں گا جو عمل کرتے ہیں نیک صالح اور مومن ہے؟ نہیں، ان کی زندگیوں میں بھی فرق ہے، ان کی موت میں بھی فرق ہے۔
آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ آئیے ذرا قرآن فرق ذکر کرتا ہے. یہ میرے سامنے 9واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ الانفال. فرق جانیے، یہ مت سمجھیے کہ بندہ کرے ساری زندگی برے اعمال اور کہے موت میری ایسے ہو جائے جیسے فلاں شخص کی ہو، تو فلاں والے اعمال بھی کرنے پڑتے ہیں. فرمایا جو کرتے ہیں برائیاں اور خیال یہ کرتے ہیں ہم ان کی زندگی اور موت ان لوگوں کی طرح کر دیں گے، ان کو ایک جیسا کر دیں گے. سواء محیاہم و مماتہم، درا حال ہے کہ ان کی موت بھی برابر ہو جائے، زندگی بھی برابر ہو جائے. نہیں، زندگی جس طرح فرق رکھتی ہے موت بھی فرق. وہ موت سورہ انفال آیت نمبر 50، 10واں پارہ ہے اور آیت نمبر 50. قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. فرمایا جب ایسے ظالم کافر لوگوں کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں، انہیں موت دیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں پہ اور ان کی پشتوں پہ مارتے ہیں. موت کے وقت بھی ان کے بتھاڑ سجا دیے جاتے ہیں. یضربون وجوہہم وادبارہم. آپ تو سمجھتے ہیں کہ روح نکل رہی ہے، لیکن اس کی پٹائی اسی وقت کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے. قبر میں تو جائے گا نا. یہ موت نکلنے کے وقت ہی سے اس کو سزا کیا ہے؟ شروع ہے. یضربون وجوہہم وادبارہم، مارتے ہیں فرشتے ان کے چہروں کو، وادبارہم اور ان کی پشتوں کو. اور کیا کہتے ہیں؟ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو جلنے والا عذاب، جلانے والا عذاب چکھو. ابھی تمہیں جلانے والا عذاب دیا جائے گا. اور یہی نہیں، یہ میرے سامنے ہے، سورت کا نام سورۃ الانعام آیت نمبر 93 ہے. یہ ایک انداز آپ نے سنا. اب ذرا دوسرا انداز دیکھ لیجئے. قرآن کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 93، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اگر تو دیکھ لے ظالموں کو جب یہ موت کی سختیوں میں ہوں گے. کس حال میں؟ فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں اگر تو دیکھ لے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فرمایا والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں ان پر. یہاں باسطوا ایدیہم، فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیار سے آ جا جولی میں بیٹھ جا، نہیں، ایسے نہیں. باسطوا ایدیہم، فرشتے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، اس خبیث جان، خبیث گندی روح کو باہر نکال جو 50 60 70 سال اس بدن میں رہ کے خباثتیں ہی کرتی رہی ہے. نکالو اس جان کو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں رسوا کن عذاب بدلے میں دیا جائے گا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ تم اللہ پہ ناحق باتیں کہا کرتے تھے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے.
یہ ان کی موت کا حال ہے. اب ذرا اچھے اعمال والوں کی موت بھی دیکھ لیجئے. میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. سورت کا نام سورت النحل ہے اور 14واں پارہ ہے، آیت نمبر 32 ہے. قرآن کہتا ہے، فرمایا آیت نمبر 32، الذین تتوفاہم الملائکۃ، اللہ، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین. یہ ہے طیبین. ہری پور والو ذرا لطف اٹھائیے، لطف. فرمایا وہ لوگ جن کی روح قبض کرتے ہیں، جن کو وفات دیتے ہیں فرشتے، طیبین، دراں لے کے وہ پاکیزہ ہیں. کیا ہیں؟ طیبین. ان کی نفس بھی پاکیزہ، ان کا عقیدہ بھی پاکیزہ، ان کا خوراک بھی پاکیزہ، اور ان کا عمل بھی پاکیزہ، ان کا اخلاق بھی پاکیزہ، ان کا بدن بھی پاکیزہ. ایسے پاکیزہ عمل والے، پاکیزہ عقیدے والے، پاکیزہ خوراک رہن سہن والے جو ہیں، ان کی روحیں جب نکالتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یقولون سلام علیکم. یقولون سلام علیکم. فرشتے آتے ہی کہتے ہیں سلام علیکم. ہری پور والو، موت کا وقت ہو، دنیا سے جانے کا وقت ہو، ملک الموت پوری ٹیم کے ساتھ آتے ہی السلام علیکم کہہ دے تو یہ پہلا سلام کہنا ہی اس کی خوشی کی انتہا کر دے گا. وہ سمجھ جائے گا کہ آئندہ کے حالات کیا ہیں، خوشگوار ہیں. سلام علیکم. کیونکہ ملک الموت جب سلام کہتا ہے تو مانا کیا ہے؟ سلامتی ہو. تو جب سلامتی ڈال دی تو سمجھو خطرے سارے ٹل گئے ہیں. سلام علیکم. اور کیا کہے گا؟ ادخلوا الجنت، ادخلوا الجنت. اللہ ظالم سے کیا کہا؟ اخرجوا انفسکم، نکال اس خبیث جان کو. اور پاکیزہ لوگوں کو سلام علیکم ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ. بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم نیک عمل کرتے رہے، تمہارے نیک اعمال کا بدلہ آج تمہیں دیا جا رہا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے فرشتوں کی پوری ٹیم آتی ہے، استقبال کیا جاتا ہے. جنت کی خوشبوئیں، جنت کے پھول، جنت کے گلدستے لیے ہوئے آتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ اعلان ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ راضیتن. تو رب سے راضی، مرضیہ راضی کی ہوئی، یعنی رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی ہے. جنت میں داخل ہو جا. یہ نیک اور مومن کی موت، اعمال صالحہ کرنے والے کی موت اور برے اعمال کرنے والوں کی موت کا بھی فرق، ان کے اعمال میں بھی فرق، ان کی زندگی میں بھی فرق، اور ان کی موت میں بھی کیا ہے؟ فرق ہے. علامہ اقبال نے کتنے پیارے انداز میں کہا، نشان مرد مومن باتو گویم، نشان مرد مومن باتو گویم، چو مرگ آئے تبسم بر لبے اوس. آجا میں تجھے مرد مومن کی نشانی بتلاتا ہوں. جب اس کی موت کا وقت آتا ہے دنیا تو روتی ہے لیکن اس کی ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے.
دنیا روتی ہے وہ ہنستا ہے. کسی عالم نے کتنے پیارے انداز میں کہا کہ زندگی کے یہ دو باتیں سمجھ لے کہ جب تو آیا تو تو رو رہا تھا، گھر والے ہنس رہے تھے. ایسا ہے کہ کسی بھی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے پورا گھر خوشی سے جھوم رہا ہوتا ہے، لیکن بچہ خود کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ رو رہا ہوتا ہے. تو رو رہا تھا آتے ہوئے، سارا گھر تیرا خوش ہو کے ہنس رہا تھا. زندگی ایسی گزار کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو ہنس رہا ہو، دنیا تیرے پیچھے رو رہی ہو. اور یہی منظر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا ہے. آپ کی وفات کا وقت ہے، بیوی پاس ہے، آپ ایک دم کہتے ہیں وا فرحاہو وا ترباہو، ہائے خوشی ہائے راحت مزے. بیوی کہنے لگی عجیب آدمی ہے، خوشی کس بات کی؟ آپ سے دنیا چھوٹ رہی ہے، آپ پہ موت آ رہی ہے، آپ سے اہل خانہ جدا ہو رہے ہیں، خوشی کس بات کی؟ کہنے لگے او میری بیوی، خوشی کی بات بھی سمجھ لیجئے، جدائی بڑی دیر ہو گئی ہے. غدن نلقی محمدن وصحبہ، روح نکلنے کی دیر ہے، کل محمد عربی اور اس کے صحابہ سے ملاقات ہوگی. تو جب اللہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ العزیز کبھی زندگی نے ساتھ دیا موقع تو میں اس پر بھی یہ گفتگو کروں گا کہ حسن خاتمہ کیا ہے، سوء خاتمہ کیا ہے، اچھا خاتمہ کیا ہے اور برا خاتمہ کیا ہے. انشاءاللہ اس پہ کتاب و سنت سے پورے ایک گھنٹے کا عنوان آپ کے سامنے پیش کروں گا. فرمایا نیک اور مومن کی زندگی برابر نہیں، موت برابر نہیں. اچھا اسی طرح ان کے چہرے بھی برابر نہیں. ذرا میں رب کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت آل عمران ہے اور آیت نمبر 106 ہے. سورت آل عمران آیت نمبر 106 قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. او ہری پور والو، جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے، کیا ہوں گے؟ یوم تبیض وجوہ، جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور کئی چہرے سیاہ کالے ہوں گے. اچھا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس بہرحال وہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اس دن کالے ہوں گے. اور کالے بھی کیسے ہوں گے؟ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے کَأَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ، گویا کہ ان کے چہروں پہ سیاہ رات چھا گئی ہے. تیسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے گویا کہ ان کے چہروں پہ تارکول مل دی گئی ہے، لک ملی جا چکی ہے. ایسے سیاہ ہوں گے چہرے تو ان سے کہا جائے گا اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم ایمان کے بعد تم نے پھر انکار کیا، کفر کیا، برے اعمال کرتے رہے. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، بس اب اس کے جو تم کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے، اس کے بدلے عذاب چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے. یہی آیت جو سورہ آل عمران آیت 106 کے نیچے سند المفسرین حبر الامت ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ابیضت وجوہ اہل سنت والجماع وسودت وجوہ اہل البدع. فرمایا
کہ جس دن اہل سنت یعنی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے چہرے سفید ہوں گے اور بدعت اور گمراہی پہ چلنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو بدعت گناہ ہے، بدکاری ہے، اور سنت نیکی ہے، تو اس کا ایک نور، چہرہ بھی اللہ بدل دے گا۔ اور عصر قیامت سے تو پہلے بھی دنیا میں انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے چہرے پر نیکی کا ایک نور اور ایک کشش بالکل نمایاں ہوتا ہے، نظر آتا ہے اہل بصیرت کو، اندھوں کو نہ آئے تو وہ الگ بات ہے۔ یا اللہ، ادھر فرمایا موت برابر نہیں، چہرے برابر نہیں، اسی طرح فرمایا 28واں پارہ، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ان کا آخری ٹھکانہ بھی برابر، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں۔ کیسے نہیں ہیں؟ ذرا دیکھیے، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت زمر ہے، 24واں پارہ ہے، سورہ زمر پڑھنے لگا ہوں، ذرا سنیے قرآن کہتا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، چلائے جائیں گے، ہانکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، إِلَىٰ جَهَنَّمَ، جہنم کی طرف، زمرا، گروہ در گروہ، مختلف ٹولیاں ٹولیاں جائیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، ہاں کہ لایا جائے گا جہنم کی طرف، جب پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا، جو فرشتہ چوکیدار کھڑا ہے نا، وہ دروازے میں داخل ہوتے ہوئے ان سے ایک جملہ پوچھ ہی لے گا، کیا کہے گا؟ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، او اللہ کے بندو، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہیں میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پہ پڑھتے تمہارے رب کی آیتیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے تمہاری اس دن کی ملاقات سے، قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، رسول بھی آئے، رسولوں کے پیغام بھی آئے، فرامین بھی آئے، لیکن ہم نے مانا کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہ آیا کوئی نہیں، سمجھایا کوئی نہیں کسی نے، نہیں سب کچھ ہوا لیکن ہم نے مانا نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، چلائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، ان کو چلایا جائے گا جنت کی طرف، زمرا، گروہ در گروہ وہ جنت کی طرف جائیں گے۔ اور جب حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب یہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، فرمایا درآلے کے دروازے کھول کے ان کے لیے رکھ دیے جائیں گے، دروازے کھول دیے جائیں گے، اور کیا کہے گا فرشتہ ان سے کہے گا، قال لہم خزنتھا، جنت کا وہ دربانچی استقبالیہ فرشتہ ان سے کہے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم، تم پہ سلامتیاں ہی سلامتیاں، تم پر بھی سلامتیاں، جدھر جا رہے ہو یہ دار السلام ہے، اور جس ذات کی پاس جا رہے ہو وہ السلام ہے، وہ خود سلام ہے، السلام المؤمن المہیمن۔
ادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ جنت میں، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، تمہیں کوئی بھی نہیں نکالنے آئے گا، تمہیں تنگ نہیں کیا جائے گا، صحت ہے بیماری کوئی نہیں، جوانی ہے بڑھاپا کوئی نہیں، خوشی ہے غم کوئی نہیں، نعمتیں ہیں سزا کوئی نہیں، ہاں تھکاوٹ کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، اکتاہٹ کوئی نہیں، دن بدلتے جائیں گے، نعمتیں بدلتی جائیں گی، لمحے گزرتے جائیں گے، راحتیں بڑھتی جائیں گی، ہر ہفتے میں ہر جمعے کو رب کا دیدار بھی ہوتا جائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے میرے دوستو کہ رب کا دیدار ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ زندگی رہی پھر آگے چلیں۔